یہ جو آزمائش ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاص نشانی ہے۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، جب فجر کا سورج طلوع ہوتا ہے تو یہی آزمائش عرض کرتی ہے، مالک مجھے بتایا جائے آج میں کس کے گھر کی مہمان بنوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اے آزمائش جا میرے محبوب بندوں کے گھر چلی جا، میرے پیاروں کے گھر چلی جا، جا کے ان کو امتحان میں ڈال دے۔ اللہ کیوں؟ میرا اللہ فرماتا ہے میں ان کے صبر کو آزمانا چاہتا ہوں، میں ان کے صبر کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ آزمائش کہتی ہے، مالک اگر وہ کامیاب ہو گئے تو ان کے لیے انعام کیا ہوگا؟ میرا اللہ فرماتا ہے ان کے لیے انعام یہ ہوگا کہ میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں ان کو پاک و صاف بنا دوں گا۔ آئے ایک بدو آیا، کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی 3 باتیں ہمیں بڑی عجیب تر لگتی ہیں۔ بدو تھا نا، بولنے کی تمیز نہیں رکھتا تھا، اس نے کلمہ پڑھا ہوا نہیں تھا۔ آیا کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اندر یہ جو 3 باتیں ہیں نا ہمیں بڑی عجیب ترین لگتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، کون سی 3 باتیں ہیں؟ کہا، آپ کہتے ہیں جی میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤ، اور بھلا اپنے آباء و اجداد کا دھرم چھوڑ کر کسی اور کا دھرم بھی قبول کرتا ہے، یہ تو بڑی عجیب ترین بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آپ یہ جو کہتے ہیں کہ ایک دن آئے گا سارا عرب کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور آپ کہانیاں سنا رہے ہیں، کس سے سنا رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا سارا عرب کلمہ پڑھ کر میری غلامی میں آ جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کیسر، روم، فارس، یہ سب کے سب کلمہ پڑھ کر میری غلامی میں آ جائیں گے۔ آپ اس وقت آزمائش میں مبتلا ہیں، امتحان میں مبتلا ہیں۔ صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی، پیسہ آپ کے پاس ہے نہیں، دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، اور قصے اتنے لمبے لمبے سنا رہے ہیں آپ کے ایک وقت آئے گا کیسر، روم، فارس، یہ سب کے سب کلمہ پڑھ کر میری غلامی میں آ جائیں گے۔ آپ کی یہ 3 باتیں ہمیں بڑی عجیب ترین لگتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، اے بدو، اللہ تعالیٰ تیری عمر لمبی کرے، تیری عمر میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے۔ ایک دن آئے گا تو اپنی ان آنکھوں سے دیکھے گا اور آنکھوں سے دیکھ کر مرے گا۔ اللہ تعالیٰ تیری عمر لمبی کرے۔ ہائے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک وقت آیا، اس بدو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سارا عرب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا تھا۔ عرب کے کونے کونے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز گونج رہی تھی۔ پھر ہمیں دکھانے کے لیے کہ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے واپس بھی جاتا ہے، میرے کریم نبی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، یہ بدو زندہ رہا۔ میرے کریم نبی کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، یہ بدو زندہ رہا، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میرے کریم نبی کے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک آیا۔ اسی بدو نے سنا کہ روم اور فارس کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا ہے۔ اس نے سوچا، او بدبخت، جب سارے کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ اب یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا، جب یہ بدو کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا، اب یہ جب بھی مسجد نبوی میں آتا تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر ادباً احتراماً اس بدو کا استقبال کیا کرتے تھے، آپ کو بڑی عزت دیا کرتے تھے۔ لوگ کہتے، یا امیر المومنین، یہ تو نیا نیا مسلمان ہے، آپ اس کو بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں، یہ کیوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میاں یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ وہ شخص ہے جس کی انگل پکڑ کر میرے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میں تجھے دکھاؤں گا کہ دیکھ وہ کھڑے ہیں روم والے، وہ کھڑے ہیں میرے غلام فارس والے، وہ کھڑے ہیں میرے غلام پاکستان والے جو کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے تھے۔ بھائیو مجھے بتاؤ تو صحیح، اور جس شخص کی انگل میرے کریم نبی پکڑیں اور جس کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں ہو، اس شخص کو جنتی نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ جس شخص کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں ہو۔
جس شخص کے ہاتھ کی نسبت میرے نبی کی نسبت سے مل جائے اس شخص کو جنتی نہ کہوں تو اور کیا کہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا باری تعالیٰ میری امت سے اچھی بھی کوئی امت ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا جی ہاں، میرے محبوب کی امت تمام امتوں میں سے اچھی امت ہے۔ یا باری تعالیٰ پھر تو وہ آپ کی پیاری امت ہوگی، پھر تو وہ آپ کو بڑی محبوب ہوگی۔ میرے اللہ نے فرمایا اتنی کہ ان کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے پہلے ان کی دعائیں قبول کر دی جائیں گی، ان کی کسی بھی دعا کو رد نہیں کی جائے گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے شاہ جی دعائیں تو ہم بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، جب دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے میاں؟ دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے دل کا تعلق مالک کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ یہ جو تار ہے نا، یہ جو لائن ہے نا، یہ لائن کٹی ہوئی ہے، دل کی جو لائن ہے یہ لائن کٹی ہوئی ہے۔ جب لائن کٹی ہوئی ہے تو پھر چاہے آپ زندگی میں 100 حج کر لیں، ساری زندگی نماز میں گزار دیں، ساری زندگی روزے میں گزار دیں، جب تک یہ لائن فٹ نہیں ہوتی، اوپر والے سے جڑتی نہیں، کوئی بھی چیز قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جوانو خدا را اپنے دل کا تعلق اپنے کریم رب کے ساتھ جوڑ لو۔ جب اس دل کا تعلق، اس دل کا کنیکشن اس کی ذات کے ساتھ جڑ گیا تو پھر یاد رکھنا اللہ کا نام تمہاری زبان سے نکلے گا، ہو کی آواز اوپر سے آئے گی، اللہ کا نام تمہارے منہ سے نکلے گا، ہو کی آواز اوپر سے آئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے، جو نوجوان توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانوں آؤ نا تم بھی اللہ کے دوست بن جاؤ، اللہ کے حبیب بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے پتہ کیا کرتا ہے؟ میرے کریم نبی سے پوچھا گیا آقا اللہ تعالیٰ جس شخص کو پسند کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص کو پسند کرتا ہے اسے طرح طرح کی تکلیفوں میں ڈال دیتا ہے، اسے طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اسے امتحان میں ڈال دیتا ہے۔ یہی امتحان، یہی آزمائش اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی آئی تھی، اسماعیل علیہ السلام پر بھی آئی تھی۔ اب کامیاب ہونے کے لیے باپ نے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر دی تھی، یہی آزمائش اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس بھی آئی تھی۔ جسم زخموں سے چور چور ہو گیا، زخم کے اندر کیڑے پڑ گئے، آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ کو پتا تھا نا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی آزمائش فاطمہ کے بیٹے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئی تھی، آپ نے بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیے، علی اصغر لٹا دیے، قاسم کا شباب لٹ گیا، اونو محمد لٹ گئے، اپنا تن من دھن یہاں تک کہ اپنی گردن بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دی۔ آزمائش کو ویلکم کیا، آزمائش کو ویلکم کیا، خوش آمدید کہا، اس لیے کہ آپ جانتے تھے یہ جو آزمائش ہوتی ہے یہ اللہ کی محبت کی خاص نشانی ہوتی ہے۔